أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. صدق الله العظيم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. سو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا پس میں ان کو سخت عذاب دوں گا دنیا میں اور آخرت میں. وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تبارک و تعالی ان کو پورے اجر عطا فرمائے گا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا ہے. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ آیات اور ذکر حکیم ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ آل عمران کی 3 آیتیں ہیں. آیت نمبر 56، 57، 58. اس سے پہلے ایک آیت گزری جس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، کہ پھر تم کو ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے، اور جب تم ہماری طرف لوٹ کر کے آؤ گے تو ہم تمہارے حق میں فیصلہ کریں گے. اب اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کیسے فیصلے فرمائیں گے اس سے متعلق بتلا رہے ہیں. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو لوگ کافر ہیں ان کو عذاب دیں گے ہم دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. کفار کو آخرت میں عذاب دیا جائے گا یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. دنیا میں ان کو کیسے عذاب دیا جائے گا، کہاں عذاب دیا جاتا ہے؟ وہ تو بالکل مست ہیں، آرام میں ہیں، ان کو کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ بالکل موج و مستی میں ہیں، ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، شریعت کے لائن سے کوئی پابندی ان پر نہیں ہے. نہ ان پر نماز کی پابندی ہے، نہ زکوٰۃ ان کو دینا پڑتا ہے، نہ سود اور حرام کاری سے بچنا پڑتا ہے. وہ تو مزے میں ہیں، ان کو تکلیف دینے کا دنیا میں کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں مفسرین دنیا میں ان کو عذاب دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تکلیف صرف مسلمان کو آتی ہے، تکلیف انسان کو آتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو. لیکن مسلمان کو جب تکلیف آئے گی تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا وہ اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے. کافروں کو تکلیف جب آتی ہے تو صرف تکلیف ہی تکلیف ہے، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. اور جس طریقے سے دنیا میں مسلمان اپنے پیٹ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کمائی کا اور محنت کا محتاج ہے، اسے ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ محنت کرے، کمائی کرے، دوڑ دھوپ کرے، اسی طریقے سے کافر کے لیے بھی ضرورت ہے. اس کے بغیر تو وہ
اپنی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اب ہم دونوں کو مقابلہ کر لیتے ہیں تب بات صاف ہوگی۔ فرمایا آگے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب رہا ایمان والے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مکمل بدلہ عطا فرمائیں گے، اور ان پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ یہاں مسلمان اور کافر دو کا مقابلہ اب مقابلہ کر کے دیکھیں۔ کافر پر بھی حالات آتے ہیں، مسلمان پر بھی حالات آتے ہیں۔ مسلمان پر حالات آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسلم شریف میں، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا عجباً لامر المسلم، مسلمان کی حالت بڑی تعجب کی ہے، مسلمان کے حالات پر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ فإن الأمر كله له خیر، اس لیے کہ اس کا سارا معاملہ اس کے لیے سراپا خیر ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، آپ نے فرمایا یہ آفر صرف مسلمان کے لیے ہے، مسلمان کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ کیا آفر ہے؟ آگے ارشاد فرمایا آپ نے ان اصابتہ سراء شکر، اگر کوئی اس پر اچھے حالات آتے ہیں تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے، اور شکریہ ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ اور آگے آپ نے فرمایا آپ علیہ السلام نے وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ فَصَبَرَ، اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور وہ بھی اس کے لیے صبر کرنا بھی اس کے لیے سراپا خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرماتے ہیں، نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بندے پر حالات آتے ہیں، بندے مومن پر حالات آتے ہیں، تو یا تو وہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، کفارے کا سبب بنتے ہیں وہ حالات، یا اگر وہ بالکل پاک صاف انسان ہے، گناہوں سے اللہ نے اسے بچائے رکھا ہے، تو پھر اس پر آنے والے حالات اس کے لیے ترقی درجات کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن کی شان عجیب ہے، حالات آئیں تب بھی اس کے لیے اچھا ہے، حالات اچھے آئیں تب بھی اس کے لیے اچھا ہے، حالات خراب آئیں تب بھی اس کے لیے اچھا ہے۔ روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات تھے، آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ پر نزے کی کیفیت طاری تھی، بے چینی کا عالم تھا، آپ بے چین ہو رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کو آپ علیہ السلام کی بے چینی دیکھی نہیں گئی ان سے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین دیکھ کر کہا کہ واہ کرب ابا، ہے میرے رب کی بے چینی، ہے میرے باپ کی بے چینی، میرا باپ اس وقت کتنا بے چین ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی یہ تیرے باپ کی آخری بے چینی ہے، اس کے بعد کبھی کوئی بے چینی آنے والی نہیں ہے۔ بندے مومن کے لیے دنیا میں حالات آتے رہتے ہیں، لیکن اس کی سب سے آخری حالت اس کی موت ہے، اس کی نزع کی حالت ہے جب وہ دنیا سے چلا جائے گا، بلکہ اس کے دنیا سے جانے کے آخری لمحات میں ہی اسے جنت کی چیزیں دکھلائی دیتی ہیں، اور جیسے ہی وہ اس دنیا سے دارالعمل سے دارالجزا میں قدم رکھ دیتا ہے تو وہاں سے اس کے لیے نعمت کے دروازے کھل ہی جاتے ہیں، اور بس پھر اس کے بعد نعمت وہیں میں رہتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹیا تم پریشان نہ ہونا، یہ تمہارے باپ کی آخری بے چینی ہے، اس کے بعد کسی قسم کی کوئی بے چینی تمہارے باپ کو نہیں پہنچے گی۔ تو ہر مومن بندے کے لیے یہی بات ہے کہ بندہ مومن کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی ادنا سی پریشانی بھی آئے، اسے بخار ہو، اس کے پیر میں کانٹا چبھے، اس پر کوئی مالی حالات آئیں، کچھ بھی ہو جائیں، اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور
اچھے حالات آتے ہیں وہ شکر کرتا ہے تو پھر اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، یہ سراپا خیر ہے اس کے لیے۔ اب اس کے مقابلے میں آپ کافر کو دیکھیں، کافر کے لیے دنیا کے سلسلے میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن والجنت للکافر وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے قید خانے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پابندیاں ہیں، یہاں پابندیاں ہیں، آدمی اپنی منچاہی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ جس طریقے سے قید خانے میں قیدی اپنے من پسند کھانے نہیں کھا سکتا، اپنے من پسند بستروں پر نہیں سو سکتا، اپنے طور پر زندگی نہیں گزار سکتا، اسے پابندیوں میں رکھا جاتا ہے، بس اسی طرح یہاں پابندیوں میں ہمیں بھی رکھا جائے گا، لیکن وہ پابندیاں بھی ایسی ہیں جو قابل برداشت ہیں، اور اس کے علاوہ شرعی پابندیوں کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب میں مشترک ہے۔ ایمان والے کے لیے بھی، کفار کے لیے بھی حالات سبھی پہ آتے ہیں، مالی قرضہ سبھی پہ چڑھتا ہے، کمانا سبھی کو پڑتا ہے، اولاد سبھی کی جاتی ہے، سب یعنی سڑکوں کے حادثے سبھی پر آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کافر نہیں مرے گا مسلمان ہی مر جائے گا، ایسا نہیں ہے، سب پر حالات آتے ہیں، لیکن ایکسٹرا آفر یہ ہے کہ مسلمان کو کچھ تھوڑے حالات بھی آئیں گے تو اس کے لیے ہر جیسے بھی حالات آئیں اس کے لیے اس کے وارے نہیں آ رہے، اس کے جیسے بھی حالات آئیں، اچھے حالات آئیں تب بھی اس کے لیے اچھا ہے، برے حالات آئیں دنیا میں تب بھی اس کے لیے صبر کرنے کی بنیاد پر اللہ کے نزدیک اس کے لیے بدلہ ہی بدلہ ہے۔ کافر کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ہم غور کر کے دیکھیں دنیاوی زندگیوں میں شریعت نے جن چیزوں میں ہمیں پابند کیا ہے، سودی قرضہ ہمارے لیے لینا جائز نہیں ہے، سود اللہ نے ہم پر حرام کیا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، جانتے ہیں جو لوگ اب کفار کے لیے سودی قرضہ حلال ہے، ان کے لیے کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں، جب وہ لوگ اس میں پھنستے ہیں تو تب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کتنی بڑی پریشانی ہے۔ اسی طرح پردے کا مسئلہ، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، پردے کے مسئلے کی وجہ سے ہماری مستورات گھروں میں رہتی ہیں، دوسروں کی نظریں ان پر نہیں پڑتی ہیں، ہم پرسکون زندگی گزارتے ہیں، لیکن کفار ان کے لیے پردے کی پابندی اور اس کی وہ نعمت ان کو نہیں دی گئی۔ دیکھنے میں تو ایک طرح سے قید و بند کی صعوبت معلوم ہوتی ہے، پابندی معلوم ہوتی ہے، لیکن معاشرہ کتنا پرسکون ہوتا ہے مسلمان کا، اور کافر کتنے بے چین ہوتے ہیں۔ ہر جگہ ان کے لیے ان کی عورتیں بنتی سنورتی ہیں، دوسروں کے لیے بھی، صرف اپنے کے لیے نہیں، وہ ان کی نمائش ہوتی ہے، وہ ہر جگہ ہر موقع پر اپنے شوہروں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں اور سبھی ان کو دیکھتے ہیں۔ یہ بھی کیا زندگی ہے؟ تو دیکھنے میں تو ان کے لیے پابندیاں نہیں ہیں، لیکن ان پر جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، تو دنیاوی زندگی میں بھی انہیں وہ خوش نہیں ہیں۔ اب ایک طرف تو یہ ہے کہ جو دنیاوی زندگی میں کافر ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے جسے مالی فراوانی دے دی، خیر وہ اس دنیا میں اچھی زندگی گزار تو لے گا، لیکن جو طبقہ پسماندہ ہے، جو طبقہ نچلے ذات کا ہے، وہ تو پوری زندگی محنت مزدوری کا ہی محتاج ہوتا ہے۔ جو لوگ مزدور طبقہ جو ہوتا ہے کفار کا، ان کی دنیا بھی بیکار ہے، آخرت بھی بیکار ہے، وہ دنیا میں بھی راحت اور سکون کی سانس نہیں لیتے ہیں، اور آخرت میں تو انہیں کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ دنیاوی زندگی میں ان کو تکلیف دی جائے گی، اور آخرت میں جو تکلیف کفار کو دی جائے گی وہ زیادہ سخت ہوگی اور ہمیشہ رہنے والی ہوگی۔ مسلمان کے لیے تھوڑی بہت پریشانیاں اس دنیا میں ہیں کہ یہاں قید خانہ تو کہہ دیا گیا، لیکن جائز حدود کے اندر نفسانی خواہشات پوری کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی، کھانا بھی اس کے لیے حلال ہے، پینا بھی اس کے لیے حلال ہے، عیش و آرام کی زندگی
شرعی حدود میں رہتے ہوئے گزارنا بھی اس کی اجازت ہے اس کے لیے۔ کچھ پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے ساتھ وہ اچھی زندگی، خوشحال زندگی اس دنیا میں بھی گزار سکتا ہے، بس ویسے ہی اس کے لیے قید خانہ کہہ دیا گیا۔ فرمایا وما لہم من ناصرین، اب دنیا آخرت میں مسلمانوں کے لیے بہت ساری سفارش کی بہت ساری شکلیں ہوں گی، بہت سارے مدد اور نصرت کی بہت ساری شکلیں ہوں گی۔ قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی، اور اسی طرح مسلمان بندہ، اس کے خاندان میں کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی عالم دین ہے، وہ اس کی سفارش کرنے والا بنے گا، مدد کرنے والا مددگار بنے گا۔ کافر کے لیے کوئی مدد نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں ہے کہ کافر اس وقت اس بات کی تمنا کرے گا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور پوری دنیا کی دولت لے لی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، دنیا کی دولت کی ہمارے ہاں کوئی حقیقت نہیں ہے، ہمارے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم کیا دنیا کی دولت ہمیں دو گے؟ یہاں تو تمہاری پکڑ ہے ہی ہے۔ تو فرمایا وما لهم من ناصرین واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سارے اعمال کا اجر دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے مصائب، جتنے حالات بندہ مومن پر دنیا میں آئیں گے، ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں اس کے گناہ معاف ہوئے، اور یا تو یہ ہوا کہ اس کے درجات بلند ہوئے۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن قیامت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، اور وہ دیکھے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں بڑی ڈھیر ساری نیکیاں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ تعجب کرے گا کہ یا اللہ میں نے اتنی نیکیاں نہیں کی، یہ نیکیاں میرے حق میں کہاں سے آ گئیں؟ تو اس سے کہا جائے گا کہ تیری بہت ساری خواہشیں ایسی تھی جو دنیا میں پوری نہیں کی، تو نے فلاں دعا مانگی تھی فلاں چیز تجھے مل جائے، وہ تجھے وہاں نہیں دی گئی، فلاں حالات تیرے اوپر آئے تھے، اس کا یہ بدلہ ہے۔ تو بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیاں اور نفس کشی اسے یاد دلائی جائے گی کہ تیرے نفس کے خلاف اتنے سارے کام دنیا میں ہوئے تھے، یہ ساری چیزیں اس کے بدلے کے طور پر ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے بندہ مومن اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں مجھے قینچیوں سے کاٹا جاتا، مجھے اتنی سخت تکلیف میں رکھا جاتا۔ تو یہ حالات ہوں گے آخرت کے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے مومن کو خوب نوازیں گے۔ آگے فرمایا ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ ہم آپ کو پڑھ کر کے سناتے ہیں یہ واضح دلیلوں میں سے ہیں، یہ چیزیں آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ آپ کے نبوت کی دلیل یہ لوگ مانگ رہے ہیں، یہ جو چیزیں آپ اپنے طور سے سنا رہے ہیں امت کو، بغیر کسی سے آپ نے کسی کے سامنے بیٹھ کر کے آپ نے کوئی علم حاصل نہیں کیا، آپ نے نہ کسی سے علم حاصل کیا، نہ کسی استاد سے آپ نے سیکھا، نہ کوئی کتاب پڑھ کر کے آپ نے سیکھا، کچھ نہیں ہے، یہ سب وحی کے طور پر ہم نے آپ پر نازل فرمائی، اور یہ چیزیں آپ امت کو سنا رہے ہیں پڑھ کر کے۔ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اور ذکر حکیم یعنی قرآن محکم بھی تمہارے سامنے ہے، اسی کے ذریعے سے تم امت کو تعلیم دیتے ہو۔ تو یہ ان 3 آیتوں کا مختصر سا خلاصہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ان آیات کی ذیل میں کہی گئیں، کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔